میں نے کتاب اربعین نووی پڑھی جس کے صفحہ 168 پر دعائے گنج العرش، درود لکھی، عہد نامہ وغیرہ کے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ میں چند دعاؤں کو آپ کی رائے شریف کی روشنی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان دعاؤں کے شروع میں جو فضیلت لکھی ہوئی ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ زیادہ وہی فضیلت ہے جو تحریر نہیں کی جا سکتی۔ کیا یہ لوگوں نے خود تو نہیں بنائی؟ آپ صرف یہ جواب دیں کہ ان میں سے کون سی دعا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور کون سی نہیں۔ اگر ثابت ہے تو جو شروع میں فضیلتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، کہ اگر نہیں تو کیا ہم ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے کہ یہ نہیں؟ ان دعاؤں کو ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ کیا یہ دشمنان اسلام کی سازش تو نہیں؟ دعائیں مندرجہ ذیل ہیں: وصیت نامہ، درود ماہی، درود لکھی، دعائے گنج العرش، دعائے جمیلہ، دعائے عکاشہ، عہد نامہ، درود تاج، درود مستجاب۔ وصیت نامہ کے نام سے جو تحریر چھپتی ہے اور تقسیم ہوتی ہے وہ تو خالص جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ تقریباً ایک صدی سے برابر پھیلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح آج کل معجزہ زینب علیہ السلام اور بی بی سیدہ کی کہانی بھی 100 جھوٹ گھڑ کر پھیلائی جا رہی ہے۔ دیگر درود اور دعائیں جو آپ نے لکھی ہیں وہ کسی حدیث میں تو وارد نہیں، نہ ان کی کوئی فضیلت ہی احادیث میں ذکر کی گئی ہے۔ جو فضائل ان کے شروع میں درج کیے گئے ہیں ان کو صحیح سمجھنا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ یہ خالص جھوٹ ہے، اور جھوٹی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا وبال عظیم ہے۔ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے، یہ بات تو قطعی ہے کہ یہ الفاظ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ نہیں، بیان کردہ نہیں، بلکہ کسی شخص نے محنت و ذہانت سے ان کو خود تصنیف کر لیا ہے۔ ان میں سے بعض الفاظ فی الجملہ صحیح ہیں، یعنی وہ بالکل صحیح ہیں اور قرآن و حدیث کے الفاظ سے مشابہ ہیں، اور بعض الفاظ قواعد شرعیہ کے لحاظ سے صحیح بھی نہیں ہیں۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تو کیا ہوتے، یعنی وہ صحیح نہیں ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ان دعاؤں اور درود کا رواج کیسے ہوا، کسی سازش کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے، یا کتابوں کے ناشروں نے مسلمانوں کی بے علمی سے فائدہ اٹھایا ہے، یعنی مسلمانوں کو کسی چیز کا علم نہیں تو خود ہی اپنی طرف سے اس طرح کی چیزیں پھیلا دیں۔ ہمارے اکابرین دعاؤں کی بجائے قرآن کریم اور حدیث نبوی کے منقول الفاظ کو بہتر سمجھتے ہیں، اور اپنے متعلقین اور احباب کو ان چیزوں کے پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں جو قرآن کریم اور حدیث نبوی سے براہ راست منقول ہوں۔